بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، آج کل یوٹیوب پر ایک غیر مسلم ریسرچر ڈین گبسن کی ایک پروپیگنڈا ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے، جس میں تاریخی حقائق اور زمینی حقائق کی روشنی میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کا موجودہ قبلہ دراصل بنو عباس کے دور ملوکیت میں اسٹیبلش کیا گیا۔ اصل قبلہ دراصل پیٹرا ہے جو جارڈن میں تھا۔ اس حوالے سے ابھی تک علی بھائی کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیں جی، میری خاموشی کی جو ریزن ہے وہ بڑی سالڈ ہے۔ میں خواہ ایسے فتنے کو جو ابھی چھوٹے پیمانے پہ ہو اپنے اس بڑے پلیٹ فارم سے ہائی لائٹ کر کے مسلمانوں کے لیے کوئی مصیبت نہیں کھڑی کرنا چاہتا۔ ہاں، جو فتنہ آلریڈی ملینز آف پیپلز تک پہنچ چکا ہو اس کو میں ضرور ایڈریس کر دیتا ہوں۔ اب چونکہ یہ فتنہ بھی 10 ملین سے زیادہ لوگوں تک تو پہنچ چکا ہے، اس حوالے سے کہ ایک چینل کے اوپر میں نے اس کی ویورشپ دیکھی ہے آلموسٹ 5.8 ملین، اور ایک دوسرے چینل کے اوپر 2.6 ملین، اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے لوگوں نے یہ ویڈیو ڈین گبسن کی اپلوڈ کی ہوئی ہے انگلش کے اندر۔ اب چونکہ انگلش تو آلموسٹ ہمارے تمام جتنے بھی یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہماری دعوت کے ساتھ زیادہ تر وہی لوگ ریلیٹڈ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز اور ججز اور ایڈوکیٹس، ہر فیلڈ سے پڑھے لکھے لوگ چونکہ اٹیچ ہیں، تو اب وہ چونکہ انگریزی جانتے ہیں، کافی عرصے سے وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ میں اس کے اوپر کوئی ویڈیو ریکارڈ کرواؤں، تو میں سب کو ٹال دیتا تھا کہ یار ابھی اس فتنے کو اس طریقے سے پذیرائی نہیں ملی، ہم خواہ اسے اردو ریکارڈنگ میں لے آئیں، اور جو لوگ انگریزی نہیں جاننے والے ان کو پہلے اس فتنے کے بارے میں بتائیں اور پھر ان کو ایجوکیٹ کریں، تو یہ ان پہ ظلم ڈھانے کے مترادف ہے، تو یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ فتنہ بڑے لیول پہ آیا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں تھوڑی بہت اس حوالے سے ڈسکشن کروں۔ یہ ڈین گبسن کی جو ویڈیو ہے یہ آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی ہے، 1 گھنٹہ اور 25 منٹ، اور اس ویڈیو کی اگر میں آپ کو بتاؤں نا، بنیاد سب کی سب تھیوریز کے اوپر ہے۔ اب اگر آپ بنیادی تھیوری ایک غلط گھڑ لیں گے تو اس کا رزلٹ پھر ظاہر غلط ہی نکلے گا، اور آپ اپنا لقمہ کسی دوسرے کے منہ میں ڈالنے کے لیے کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں تھیوریٹیکل سپوز کریں گے، جب اس نظریے سے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے واقعی بڑی سالڈ بات کی ہے، لیکن وہ جو بنیاد رکھ رہا ہے کیا وہ بنیاد بھی ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر وہ بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے تو اوپر جتنی بھی آپ بلڈنگ کریں گے تو وہ ٹیڑھی کھڑی ہوگی۔ تو اس نے جن تھیوریز کا سہارا لیا ہے وہ بالکل نہ تو تاریخی حقائق کے ساتھ ملتی ہیں، اور نہ ہی آپ سمجھ لیں انسانیت کے نسل در نسل ٹرانسفر ہونے والے جو حقائق ہیں ان کے ساتھ وہ سپورٹیو ہے۔ مثلا اس نے اس ویڈیو کے اندر چند ایک پرانی مساجد دکھائی ہیں جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ آلموسٹ جو ہے وہ جارڈن میں پیٹرا کی طرف ان کا رخ ہے۔ اب وہ ان زمانے کی مساجد ہیں جبکہ ہمارے پاس نیویگیشن سسٹم کوئی نہیں تھا، لوگ اندازے کے ساتھ مساجد بناتے تھے۔ ایون آج کے دور میں بھی جن لوگوں کو نیویگیشن سسٹم کا یا نارتھ اور ساؤتھ کو لوکیٹ کرنے کا میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے سے نہیں پتا، تو وہ آج کل بھی قبلہ فائنڈر کے بغیر جو نکال رہے ہوتے ہیں، کئی ایک مساجد کے قبلے جو پچھلے 10-12 سالوں میں بنی ہیں ان کے بھی غلط ہیں، تو آج سے اگر 1200-1300 سال کی ایک مسجد آپ اٹھائیں اور کہیں جی اس کا قبلہ دیکھیں اس طرف ہے، اور پھر آپ ڈائریکشن بھی بے ایمانی کے ساتھ وہ والی لے رہے ہیں کہ جہاں دونوں طرف چانسز ہیں، اور اس میں آپ کو علم الکلام اور پھکی والا اینٹی وینم والا جواب دیتا ہوں کہ پاکستان میں آپ مدینہ شریف کی طرف رخ کریں یا کعبہ شریف کی طرف رخ، آلموسٹ ایک جیسا ہی بنتا ہے، کیونکہ ہم اتنی دور ہیں ان سے، چند ایک ڈگریز کا فرق ہے۔ ذرا سی بھی مسجد ٹیڑھی بنی تو جب آپ وہاں تک پہنچتے اب ظاہر ہے کہ یہاں ہلکا سا ٹیڑھا، اور یہ بڑھتے بڑھتے آپ دیکھیں جب آپ 2-2.5-3 ہزار کلومیٹر دور پہنچے تو کتنا فرق پڑ جائے گا۔ تو اب یہ ہم کہنا شروع کرتے ہیں کہ یہ جی، اور تھوڑا سا اور ٹلٹ ہو جائے تو بغداد شریف بن جاتا ہے، تو آپ یہ کہیں گے یہ پہلے زمانے میں مساجد بغداد شریف کی طرف ہوتی تھی۔ اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان جگہوں کی مسجدیں اٹھائیں جہاں آپ کو 180 ڈگری کا پتہ چلے، اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، آپ کو کہیں دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینہ شریف کی کوئی مسجد نکالیں نا،
کیونکہ مدینہ شریف میں آلموسٹ اپوزٹ ڈائریکشن بن رہی ہے. یعنی مدینہ شریف میں اگر مسجد نبوی شریف ہے نا، یہ روضہ شریف یہاں پہ ہے اور امام کعبہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو خانہ کعبہ اگر اس طرف بن رہا ہے نا تو پیٹرا اس طرف بن رہا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس طرف سے دیکھ رہے ہیں اور ہزاروں کلومیٹر دور ہوں تو چاہے آپ خانہ کعبے کی طرف رخ کریں یا پیٹرا کی طرف، 19-20 کا ہی فرق نظر آئے گا. فرق اس وقت پتا چلے گا. یا میں وہ چونکہ کہہ رہا جی میں میتھمیٹیکل ریالٹیز کے ساتھ آیا ہوں، تو اس کا تو مجھے پتا نہیں ہے کہ میتھمیٹیشین ہے یا نہیں، لیکن میں نے تو انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور میتھمیٹکس، اپلائیڈ میتھمیٹکس پڑھی ہوئی ہے ہم نے. تو اگر آپ نے کوئی اس طرح کا پرابلم لے کے آنا تو مدینہ شریف یا ایسی جگہوں کی مساجد کے نقشے لے کے آئیں جہاں پہ 180 ڈگری ہو پیٹرا اور خانہ کعبہ، اور پھر بتائیں کہ جی دیکھیں یہ قبلہ اس طرف تھا اور مسجد اس طرف بنی ہوئی ہے. اب وہ لے کے ایسی جگہ کا آتا ہے کہ جہاں ذرا سا بھی ٹیڑھا ہو جائے. اور پھر وہ خود بھی مانا ہے اس میں کہ کئی ایک مساجد ایسی ہیں کہ جو پیٹرا اور کعبے کے درمیان ہے، اور اختلاف سے بچنے کے لیے لوگوں نے بنا دی کہ نام نہ ادھر نہ ادھر، تو درمیان میں کریں. جو اختلاف سے بچنا تھا نہ ادھر کی بجائے وہ ادھر کر لیتے نا، نکال ہی دیتے اس اختلاف کو. وہ سارے پرانے زمانے کی مساجد ہیں. ایون نارتھ امریکہ میں نے بتایا 8 سے 100-150 سال پہلے جو مساجد بنی ہیں وہ بھی غلط بنی ہیں. اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ نارتھ امریکہ میں آپ نے قبلے کو لوکیٹ کرنے کے لیے اب نیویگیشن سسٹم کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ ساؤتھ کی طرف سے وہ پہلے قبلے بنے ہوئے ہیں، وہ نارتھ کی طرف سے بنتے ہیں. وہ پوری میری ایک ویڈیو ڈائریکشن آف قبلہ ان نارتھ امریکہ، آپ یہ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو میں نے وہ پوری کی پوری ساری چیزیں جو ہیں اس میں کھول کے بیان کی ہیں. تو اس طریقے سے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو مدینہ شریف میں اگر آپ کو مسجد نکالیں یا کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پہ یہ دو بالکل ڈفرنٹ ڈائریکشنز بن رہی ہوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا. اب مدینہ شریف میں کیا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں اگر آپ کھڑے ہو نا قبلہ رخ، یعنی میں اب اس طرف کیمرے کی طرف منہ کیا یا آپ لوگوں کی طرف آڈینس کی طرف، اگر میں قبلہ رخ ہوں نا مسجد نبوی میں، تو لیفٹ پہ میرا ایسٹ آتا ہے، یعنی سورج یہاں سے نکل رہا ہوتا ہے، اور رائٹ پہ میرا ویسٹ آتا ہے. اب لیفٹ پہ جب ایسٹ ہو گیا، رائٹ پہ میرا ویسٹ ہو گیا، تو میرا رخ ہو گیا ساؤتھ کی طرف، جنوب کی طرف. تو مسجد نبوی شریف سے یا مدینہ شریف میں قبلہ آلموسٹ ساؤتھ کی جانب ہے. ہمارا قبلہ آلموسٹ ویسٹ ہے. تھوڑی ڈگری کا فرق ہے، لیکن میں ایک موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، باقی ڈیٹیلز اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں. تو اتنا فرق ہے. اب مسجد نبوی شریف میں آلموسٹ ساؤتھ کے اندر قبلہ ہے، لیکن جو پیٹرا ہے نا وہ اس طرف پیچھے بنتا ہے، آلموسٹ اس طرف شمال مغرب میں. تو اتنا زیادہ ڈفرنس ہونا تھا. اگر وہاں کی کوئی مسجد یہ ڈین گبسن نکال کے دکھاتا نا تو وہاں اس کی چوری پکڑی جانی تھی. اب وہ ظاہر ہے کہ اس نے بھی تو چلاکی کی، اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، تو یہ ہونا تھا. تو مسجد نبوی شریف یا پورے مدینہ شریف کے اندر کوئی ایک مسجد بھی نہیں ہے ایسی جو دکھا سکیں. اچھا، اب مسجد نبوی شریف، اور اس میں دیکھیں نبی علیہ السلام نے کتنی آسانی فرمائی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان سارا ہی قبلہ ہے، یعنی آسانی دے دی. لیکن یہ مدینہ شریف کے لیے ہے کہ چونکہ ساؤتھ یعنی جنوب جو ہے وہ سامنے ہے، قبلہ تو ایگزیکٹ آلموسٹ جنوب میں ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ مشرق سے لے کے نا مغرب تک، یہ ساؤتھ والی پوری سامنے جو سائڈ ہے نا، اس میں کسی بھی طرف رخ ہو جائے تو آلموسٹ قبلہ شمار ہوگا. یہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابھی اسی حدیث کی بنیاد کے اوپر مسلمان اندازے سے بھی قبلہ رکھ لیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے حضور نے اتنی ٹالرنس دی ہے تو اس میں چانس تھے. جس طرح ہم سب کانٹیننٹ میں کہتے ہیں کہ مغرب میں قبلہ ہے، حالانکہ مغرب میں نہیں ہے. اب آپ پنڈی اسلام آباد یا آپ جیلم میں آئیں تو جیلم میں قبلہ جو ہے وہ مغرب سے جنوب یعنی ویسٹ سے ساؤتھ کی طرف 12 ڈگری ہے. اس لیے آپ کو وہ نیویگیشن کے اعتبار سے اسے 258 پہ سلیکٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ 270 بنتا ہے نا تو وہ 12 مائنس ہوگا 258. لیکن ہم کیا کہتے ہیں مغرب میں قبلہ ہے. تو ٹھیک ہے، اگر ایگزیکٹ مغرب میں بھی کوئی کر لیتا ہے 12 ڈگری کا فرق ہوگا، آلموسٹ قبلہ رخ ہوگا. جب نبی علیہ السلام نے ٹالرنس دی تو لوگوں نے اس وجہ سے اس وقت قبلے اندازے بعض اوقات بہت ایکوریٹ بھی رکھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ایکوریٹ نہیں تھے، یہ بھی تھے. جس کے پاس جو آپشن اویلیبل تھا تو وہ اس نے اویل کر دیا. تو اس لیے اب اس طرح کی چیزوں کو لینا تو مسجد نبوی کو کنسیڈر کریں. پھر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں صرف قبلے کے اوپر اجماع امت نہیں ہے.
مردے کو قبلہ رخ دفنانے کے اوپر بھی اجماع امت ہے. تو سر دنیا کی کوئی آپ قبر نکالیں ایسی، خصوصاً ویسی جگہ پہ جہاں پہ 180 ڈگری کا فرق ہو، یعنی مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں جو قبریں ہیں اور خود روضہ شریف، قبر تو ساری قبلہ رخ ہوتی ہے. اور کس طرح کہ رائٹ کروٹ پہ کسی کو لٹایا جائے اور اس کی ٹانگیں اس طرف ہوں تو چہرہ قبلے کی طرف ہو. تو خود روضہ شریف کی چلے اگر کوئی قبر مبارک نہیں دیکھ سکتا، باہر بقیہ غرقت قبرستان اس کے بالکل قدموں میں روضہ شریف کے، وہاں پہ آپ قبروں کو دیکھ لیں، ان کی لوکیشن تو سب کی سب وہ قبلہ رخ بنی ہوئی ہیں، نہ کہ پیٹرا کی جانب بنی ہوئی ہیں، ورنہ تو ساری قبریں بھی الٹانی پڑتی. تو یہ مسجد میں تو کوئی مسئلہ ہو گیا، تو یہ قبرستان میں کوئی قبریں بھی نکالیں جو پیٹرا کے رخ بنائی جاتی تھی. تو اس چیز کو تو اس نے ڈسکس ہی نہیں اس کے اندر کیا. اور وہ ڈسکشن یہ ہے کہ جی وہ تاریخ کی فلاں کتاب اٹھائیں تو اس میں فلاں چیز نہیں ملتی. ملا کچھ نہیں اس کو تاریخ کے اندر کہ وہ کوئی چیز نکالے کہ جی وہاں سے مجھے مل گیا کہ پیٹرا بھی قبلہ ہے، چونکہ وہاں اس وقت کوئی گڑبڑ ہو گئی فلاں سن کے اندر، تو یہ ہوا ہوگا تو یہ ہوا ہوگا تو وہ ہوا ہوگا، اس طرح کر کے وہ ساری کی ساری چیزیں چلاتا ہے. تو اس طریقے سے تو میرے بھائی علمی ڈسکشن نہیں ہوتی ہے. علمی ڈسکشن میں آپ فیکٹس کے ساتھ آتے ہیں. باقی جو اس نے کوئی بونگیاں ماری ہیں وہ میں آپ کو ڈسکس کر لوں گا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ اسلام جو ہے یہ اجماع امت، عملی تواتر اور سنت کے ساتھ ٹرانسفر ہوا ہے. ایون قرآن کی اتھینٹسٹی بھی سنت ہے. سنت سے مراد نسل در نسل مسلمانوں نے ٹرانسفر کیا. آج کی ڈیٹ میں حدیث بھی سنت کا ایک جز ہے، لیکن سنت ایک بہت بڑی چیز ہے، عملی تواتر اور اجماع امت. اور یہ اتنی مضبوط اور اتنی بھاری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں مشرکین عرب سے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، بتائے بھی نہیں. یعنی وہ سنت سے ٹرانسفر ہو رہے تھے نسل در نسل. اگرچہ حج بگڑی فارم میں تھا سنت ابراہیمی کی، لیکن اللہ نے وہ مہینے آن کر لیے کہ بس وہ مہینے سب کو پتہ ہے کہ رمضان کے فوراً بعد لوگ حج کے لیے نکل پڑتے تھے، ظاہر پیدل سفر کرنا ہوتا تھا. تو حج کے مہینے کون سے ہوتے تھے؟ شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ، 3 مہینے، کیونکہ سفر شروع ہو جاتا تھا نا اس وقت، تو پیدل لوگوں نے آنا ہوتا تھا. تو یہ سنت اتنی بڑی چیز ہے. تو قرآن کی اتھینٹسٹی بھی سنت ہے، نسل در نسل مسلمانوں نے ٹرانسفر کیا. صحابہ سے سنا، تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، یوں کرتے 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 یہ ٹرانسفر ہوا. نسل در نسل ہی یہ چیز بھی ٹرانسفر ہوئی کہ ہم قبلہ رخ نماز پڑھتے ہیں. دنیا سے احادیث کی کتابیں اٹھا لی جائیں، ایون قرآن بھی اٹھا لیا جائے، تب بھی مسلمان اپنی مردوں کو قبلہ رخ ہی دفنائیں گے، جنازہ پڑھ کے کفن دے کر ہی دفنائیں گے. مسلمان وضو اسی طریقے پہ کریں گے جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اور صحابہ نے تابعین کو اور تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا. یہ لادہ بات ہے کہ یہ ریٹن ریکارڈ قرآن کا اور سنت کا حدیث کی شکل میں یہ نور علی نور ہے. اس کے بغیر بھی نسل در نسل یہ چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں. تو اجماع امت اتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی بھی اجماع امت ہے. لہٰذا یہ میری ایک آپ نصیحت یاد رکھیے گا، امت میں کوئی بھی نظریہ ایسا جس کو امت میں کوئی مکتبہ فکر آن نہ کرتا ہو، وہ اس کی گمراہی کے لیے وہ نظریے کی یہی چیز کافی ہے کہ یہ اس سے پہلے چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک فرقہ آن کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا، تو آپ اس کو سیریس لیں کہ یہ ہو سکتا ہے یار یہ کیسے ہو گیا، ایک اتنا بڑا فرقہ یہ کہہ رہا ہے تو اب دیکھنا ہے میں نے دونوں میں سے کون ٹھیک ہے. لیکن اگر ہر فرقہ ہی ایک بات کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ عملی تواتر اور اجماع سے یہی بات ٹرانسفر ہوئی ہے. مثلا سارے فرقے یہی کہتے ہیں، سنی ہو شیعہ، ان کے جتنے آف شوٹس ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا اہل حدیث، اہل تشیع میں بھی اثنا عشری ہوں، زیدیاں ہوں، اسماعیلیہ ہوں، اس کے علاوہ ایون خوارج جو ان دونوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، سنی اور شیعہ کو، عباسیہ ابھی بھی موجود ہیں، عمان میں انہی کی حکومت ہے. یہ سب جس بات پہ متفق ہیں، حالانکہ ان کی تو ضد ہے ایک دوسرے سے اختلاف کرنا، اور سب اگر ایک بات پہ متفق ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں گنجائش ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے سینگ پھنسانے کی کوشش نہیں کی، ورنہ تو ضرور پھنساتے. یار خلفاء کے اوپر اختلاف ہو گیا، 4 خلفاء کے اوپر اتنا بڑا سینگ پھنسایا ہے تو باقی چیزوں میں بھی پھنسا لینا تھا انہوں نے. لیکن آپ دیکھیں نہیں،
خوارج ہوں، اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، یہ مین 3 بڑے گروہ ہو گئے نا، باقی تو سارے ان کے آف شوٹس ہی ہیں. ایون منکرین حدیث ہی کیوں نہ ہو، معتزلہ ہوں، ناصبی ہوں، رافضی ہوں، جو بھی ہوں، سب کے سب قبلہ خانہ کعبے کو ہی مانتے ہیں، جو موجودہ سعودی عرب یا حرمین شریف میں مکے کے اندر ہے. سارے کہتے ہیں کہ قرآن حکیم یہی ہے 2 گتوں کے درمیان. یہی قرآن جو میرے ہاتھوں میں ہے یہ سعودیہ سے شائع ہوا ہے. ایک دمشق کے رائٹر ہیں، ان کا لکھا ہوا، عثمان طٰہٰ کا لکھا ہوا یہ، جس کے اوپر میری پچھلے دنوں ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی تھی، کیا سنی اور شیعہ کا قرآن الگ ہے. عثمان طٰہٰ کی یہی جو کتابت ہے یہ ایران والے بھی پرنٹ کر رہے ہیں. اس کے ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہوتی ہے. اتنا زبردست اس نے یہ لکھا ہے، ابھی زندہ ہے وہ. آپ گوگل میں جا کے اس کا نام لکھیں عثمان طٰہٰ تو پورا اس کا آپ کو اس کی پوری کیلیگرافی کی جتنی بھی خدمات ہیں وہ نظر آ جائیں گی. تو مصحف کے اوپر اتفاق، قبلے کی ڈائریکشن کے اوپر اتفاق، مردے کو قبلہ رخ دفنانے کے اوپر اتفاق، اور اسے شریعت کی ٹرم میں کہتے ہیں اجماع امت، یونینیمسلی ایگریڈ اپان چیزیں جسے مشترکہ طور پہ سارے کہتے ہیں. تو اجماع امت ہے قبلہ کے اوپر. جب دوسری کوئی رائے نہیں ہے تو لہٰذا اب اس کی طرف اتفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر 2 رائے پائی جاتی ہوتی پھر ہم اس کو تھوڑا سیریس لیتے. تو اجماع خود سب سے بڑی دلیل ہے. ہمارے دین کی حفاظت اجماع امت کے ذریعے ہوئی ہے. قرآن کی حفاظت، احادیث کی حفاظت، یہ سب کا سب اجماع امت کی وجہ سے. اور نبی الاسلام کی حدیث بھی ہے المستدرک للحاکم میں، صحیح سند کے ساتھ ہے، اور اس کی ایک سند المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ رہے گا. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جس طرح اگلے نبیوں کی امتیں 100% ہی گمراہ ہو گئیں، جس طرح جوز اور کرسچنز ہیں وہ 100% گمراہ ہو گئے نا، میری امت 100% گمراہ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. امت کی مین سٹریم حق پر قائم رہے گی، اور وہ آپس میں اتنے شدید اختلافات کے باوجود اگر مصحف کے اوپر متفق ہیں، قبلے کے اوپر متفق ہیں، 5 نمازوں کے اوپر متفق ہیں، تو پھر تو بات کو سیریس لینا چاہیے نا کہ یہ اسلام کے قلعے میں کوئی درار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اس طریقے سے تحقیق کے نام کے اوپر. اب اچھی سی 4K آپ ریکارڈنگ کروا کے اور کوئی پرانی مسجدیں دکھا کے تو اس طریقے سے آپ کر لیں. وہ تو میرے بھائی نیشنل جغرافی کے اوپر انہوں نے تو تھیوری آف ایوولوشن بھی ثابت کر دی ہوئی ہے ویڈیوز کے ذریعے سے. وہ اس طرح تو نہیں ثابت ہوتی ہیں، وہ چیز ہونی چاہیے جو جوڈیشری میں پروف بھی ہو سکے. تو ظاہر ہے چونکہ ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اس حوالے سے، تو وہ بس پھر چلتی رہتی ہیں. تو یہ بھی انہوں نے بالکل ایک گمراہی کا راستہ کھولا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے اجماع امت کے ذریعے سے. اب میں ان دلائل کی طرف آتا ہوں جو اس میں کچھ دلائل رکھے ہیں، اور جو اس نے بنیاد بنائی ہے. اس کا کہنا یہ تھا کہ جی یہ اصل میں قبلہ جو ہے یہ بنو امیہ کے دور تک 127 ہجری آلموسٹ، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 120 سال تک آلموسٹ کہہ لیں، قبلہ وہی تھا جو پیٹرا جارڈن میں ہے. اور بعد میں یہ بنو عباس نے جب حکومت سنبھالی تو انہوں نے لوگوں سے زبردستی یہ کروایا، اور یہاں تک کہ اس کا کہنا ہے کہ انہوں نے احادیث کا ریکارڈ بھی ٹیمپر کر دیا، اور اس سے بڑھ کر وہ کہتا ہے قرآن بھی ٹیمپر ہوا ہے، چونکہ اس کے لیے مصیبت بن گئی نا، قرآن میں مکے کا لفظ موجود تھا. تو اب جو قرآن کو ایتھینٹک نہیں مان رہا اس کی تحقیق کی طرف کیا التفات کرنا ہے؟ یعنی مسلمانوں کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ اس ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیں تو صحیح وہ کیا کہہ رہا ہے. اب وہ قرآن کی ایتھینٹسٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب قبلہ تو دوسرے نمبر پہ رہ گیا نا. جب قرآن کو ہی کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس کو بھی ٹیمپر کیا بنو عباس نے، اس کتاب کو جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اجماع امت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹرانسفر کروا کے اس کی حفاظت بھی کروائی. آج آپ دیکھیں قرآن کے اینڈ کے اوپر حفاظ اسے اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اسے حرف بہ حرف پڑھا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو وہ حفاظ کہاں سے بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی یادداشت سے، جو کریم کر کے نسل در نسل چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں. دنیا میں کوئی کتاب نہیں جو اس طریقے سے ٹرانسفر ہوئی ہو کہ اس وقت بھی ملینز آف پیپل ہیں جنہیں زبانی یہ مکمل اتنی موٹی کتاب یاد ہے.
تو اس میں ٹیمپر ہونے کے چانس کیا تھے؟ پھر میں بتا رہا ہوں کہ سنی شیعہ جو آپس میں اس قدر بڑی دراڑ ہے، اس کے باوجود اس بات کے اوپر متفق ہیں یہ کتاب وہی ہے، قبلہ وہی ہے. حالانکہ ان کی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کو ضد کے اندر کرتے، تو قبلے میں بھی یہی کرنا تھا. مجھے بتائیں، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ سنیوں کا جو قبلہ ہے بنو امیہ کا اور خلفائے راشدین کا اور نبی الاسلام کا، وہ پیٹرا تھا، بنو عباس نے بعد میں یہ قبلہ کیا ہے. تو میرے بھائی اگر یہی بات ہوتی نا کہ یہ قبلہ شیعہ کا ہوتا جو مکے والا ہے، تو سعودی حکومت تو پہلے آ کے اس قبلے کو واپس پیٹرا لے کے جاتی. جو آج بنو امیہ کی غلط چیزوں کا دفاع کر رہے ہیں، تو انہوں نے بنو امیہ کے قبلے کا بھی دفاع کرتے ہوئے کعبے کو شفٹ کر دینا تھا پیٹرا میں. تو ایسا تو نہیں ہے. تو سنی شیعہ ضد میں آ کے یہ کام شروع کرتے تھے. اب اس کیس میں یہ ہے کہ اس کا موقف یہ ہے کہ بنو امیہ کا قبلہ جو ہے نا وہ پیٹرا تھا، اور اس سے پہلے خلفائے راشدین کا اور نبی الاسلام کا. بنو عباس نے اسے چینج کیا. سپوز بنو عباس نے کیا، بنو عباس بھی خیر کوئی شیعہ علی سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، لیکن سپوز کر لیا کہ اگر وہ اینٹی بنو امیہ تھے تو پھر تو یہ بنا کہ شیعہ کا قبلہ جو ہے وہ مکے والا ہوا اور سنیوں کا قبلہ پیٹرا والا ہوا. تو سنی تو آج تک بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کر رہے ہیں، تو قبلے میں بھی انہوں نے یہ کر دینا تھا. لیکن دیکھ لیں سارے ادھر ہی جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اہل تشیع کو بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی اصل میں جو بڑی بڑی زیارتیں عقیدت کی جگہیں وہ تو عراق کے اندر ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ جرت نہیں کی ہے کہ وہاں پہ شفٹ کر دیں کعبے کو، یا کہیں کہ جی کعبے کی ایکٹیویٹیز حج کی یہاں پہ پرفارم ہوں گی. اچھا اب آ جائیں حج کے اوپر بھی اجماع امت ہے. اب حج سے ریلیٹڈ جتنی آیات ہیں قرآن میں، اور حج ان 1400 سال میں کبھی رکا نہیں ہے، نسل در نسل لوگ جا رہے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ پیٹرا اور کعبہ میں آلموسٹ 1000 کلومیٹر کا فرق ہے. اگر یہ حج جس سال شفٹ ہوا تھا ادھر سے ادھر تو ترتلی پڑ جانی تھی کہ جی پہلے تو حج کے لیے وہاں جاتے تھے، اب لوگ یہاں پہ جاتے ہیں. کہیں تو کہیں پہ رپورٹ ہوا ہوتا، کسی غیر مسلم نے تاریخ میں رپورٹ کیا ہوتا، کسی مسلمانوں کی تاریخ میں رپورٹ ہوا ہوتا. اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی عبداللہ ابن زبیر نے نا جب حکومت سنبھالی ہے نا 64 ہجری میں، جب آپ کو پتا ہے کہ یزید مر گیا، پہلے اس نے کوشش کی قبلے کے اوپر حملہ بھی کیا، کیونکہ پناہ لے لی تھی عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبے کے اندر. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو عبداللہ ابن زبیر نے پناہ لی تھی نا کعبے کے اندر، یہ کعبہ پیٹرا والا کعبہ تھا، اس پہ منجنیق سے حملے کیے ہیں شام والوں نے. اور اس کے بعد دیکھیں اس نے کیسے فلنگ دی بلینکس کیا. اس نے کہا کہ وہ چونکہ وہ کعبہ اس میں وہ کہتا ہے جی خود ہی آتا ہے ان کی حدیث کی کتابوں میں کہ کعبہ جو ہے وہ یزید کے دور میں ڈیمیج ہو گیا، اور اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے نیا کعبہ تعمیر کیا. وہ کہتا ہے وہ جو نیا کعبہ تعمیر ہوا ہے نا، اب یہ بات تو ٹھیک ہے اتنی، اب اس نے بیچ میں لقمہ یہ ڈالا ہے کہ جو نیا تعمیر ہوا ہے نا وہ پیٹرا سے نا وہ حجر اسود کو شفٹ کر کے نا تو مکے میں لا کے اس نے نیا کعبہ بنایا ہے، تاکہ وہاں سے اہل شام دوبارہ مجھ پہ حملہ نہ کر سکے. انہیں کہانی وچ بنائی ہے، ثبوت نہیں، تھریٹی ہے، تھریٹیکل بات ہے. اور اگر تم ہماری حدیث کی کتابوں سے یہ لے رہے ہو تو ہماری حدیث کی کتابوں میں ہی موجود ہے کہ وہ کعبہ مکے کے اندر ہی تھا جو شفٹ ہوا ہے. اور انہی حدیث میں جس کو تم عبداللہ ابن زبیر کے حوالے سے الزام لگا رہے ہو کہ انہوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ جو ہے وہ شفٹ کر دیا، کیونکہ 64 ہجری میں یزید مر گیا تھا، پھر 64 ہجری سے لے کے 73 ہجری تک 9 سال تک حجاز کے اوپر خلیفہ رہے عبداللہ ابن زبیر. اور شام کے اندر جو ہے وہ یزید کا بیٹا تو اس نے تو تخت کو چھوڑ دیا، مروان حاکم بن گیا. پھر مروان مرا تو عبد الملک بن مروان، اور پھر عبد الملک بن مروان نے 73 ہجری میں دوبارہ سے حجاج ابن یوسف کو یہ لالچ دی کہ میں نے تمہیں پہلے تو عراق کا گورنر بنایا، اب حجاز کا بھی بنا دوں گا، تم عبداللہ ابن زبیر کو جا کے قتل کرو. اور اس نے دوبارہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی اور پھر عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر دیا. یہ پوری ڈیٹیل صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور پھر اس نے ضد میں آ کے نا اس کعبے کو توڑ کے دوبارہ سے تعمیر کیا جو عبداللہ ابن زبیر نے توڑوا کے بنوایا تھا جب غلاف کعبہ جل گیا تھا یزید کے دور میں. ٹھیک ہے، یہ پوری بات صحیح مسلم میں ڈیٹیل کتاب الحج چیپٹر میں آپ کو مل جائے گی. بخاری میں بھی اس کا وہ والا حصہ موجود ہے، بخاری و مسلم یہ دونوں کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام اما عائشہ سے فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ اگر مجھے خیال نہ ہوتا کہ تیری قوم نئی نئی جہالیت سے پھری ہے تو میں حتیم کو، جو کعبے کا ایکسٹینڈڈ والا پورشن ہے، اس کو توڑ کے کعبے کے اندر داخل کر دیتا اور ابراہیمی بنیادوں کے اوپر کعبے کو تعمیر کرتا، یعنی ریکٹینگولر شیپ میں.
لیکن پھر میں خانہ کعبے کے دروازے کو زمین کے لیول پہ لے آتا تاکہ عام لوگ بھی جائیں. اتنا اونچا انہوں نے رکھا تھا, صرف بڑے سردار اندر جاتے تھے. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ تیری قوم نئی نئی جاہلیت سے پھری ہے, تو وہ یہ نہ سوچیں کہ اس نے کعبہ گرا دیا. اب یہ حدیث چونکہ عبداللہ ابن زبیر کو پتہ تھی, اور عبداللہ ابن زبیر بھانجے تھے, محرم تھے حضرت عائشہ کے, جب وہ خلیفہ بنے نا تو انہوں نے اما عائشہ سے, یعنی چونکہ یہ چیزیں سنی ہوئی تھی یہ احادیث, تو انہوں نے کہا کہ اب میں یہ خواہش حضور کی پوری کرتا ہوں. تو انہوں نے خانہ کعبے کو, چونکہ وہ ڈیمیج تو ہوا تھا یزید کی منجنیق کی بمباری کے اندر, صحیح مسلم میں ڈیٹیل حدیث ہے, تو انہوں نے پھر خانہ کعبے کو دوبارہ سے تعمیر کر کے نا ریکٹینگولر بنا دیا, رتیم کو اندر کر دیا, اور اس کا دروازہ بھی نیچے کر دیا. یہ کیا, اور یہ حدیث مسلم شریف میں ڈیٹیل سے ہے, بخاری میں موجود ہے. اب یہ ہو گیا لیکن جب 73 ہجری میں عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر کے ان کی لاش ٹانگ دی گئی, ان کو یہودیوں کے قبرستان میں پھینکا گیا, مسلم شریف میں حدیث ہے, یہ آل امیہ جس کا یہ دفاع کرتے ہیں, انہوں نے کیا ایک صحابی رسول کے ساتھ, اور عام بندہ نہیں, حضرت زبیر کا بیٹا, حضرت ابوبکر کا نواسا, اور سیدہ عائشہ کا بھانجا عبداللہ ابن زبیر, اور خود بھی صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو اس کے بعد حجاج نے نا کہا کہ یہ تو اس نے چینج قبلے کو, حتیم کو داخل کیا, اس نے کعبے کو تڑوا کے دوبارہ سے خانہ کعبے کو اتنا ہی بنایا اور حتیم باہر نکال دیا, وہ آج تک باہر ہی ہے. لیکن اس میں نماز پڑھنا گویا کعبے میں نماز ہے, اس لیے طواف اس کے باہر سے ہوتا ہے کیونکہ وہ کعبے کا حصہ ہے. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مشرکین عرب نے اپنے حلال پیسے سے تعمیر کرنے کی کوشش کی, لیکن پیسہ ختم ہو گیا, تو انہوں نے ایک کمرہ تو مکمل کر لیا, اس کو ان کے پاس اتنی جگہ تھی تو اتنی بس دیوار چڑھا کے چھوڑ دی. وہ انہوں نے ڈیزائن نہیں بنایا تھا, بیسیکلی ان کے پاس پیسہ ختم ہو گیا تھا, تو حضور کی خواہش تھی کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا, لیکن آپ نے اس کو پھر نہیں کروا سکے ایک فتنے کے ڈر سے بچنے کے لیے, تو عبداللہ ابن زبیر نے کروا دیا. حجاج نے دوبارہ توڑا. مسلم شریف کے الفاظ ہیں, جب عبد الملک بن مروان جو خلیفہ تھا وہ جب آیا نا مکہ شریف, تو اس کو لوگوں نے شکایت کی کہ یار یہ حجاج نے پھر کعبہ توڑ کے بنایا ہے, کیا ضرورت تھی, حضور کی یہ خواہش پوری کی تھی عبداللہ ابن زبیر نے, تمہارا اس سے اختلاف اپنی جگہ, لیکن کیا ضرورت تھی تمہیں. تو وہ جب اس نے 2-4 بندوں سے بات سنی تو کہتا ہے کاش مجھے یہ بات پہلے پتہ ہوتی تو میں حجاج کو کبھی بھی کعبہ توڑنے نہ دیتا. اگر حضور کی یہ خواہش تھی نا, تو عبداللہ ابن زبیر چاہے ہمارا مخالف ہی تھا, اگر اس نے وہ بنا دیا تھا تو میں قبلہ توڑنے نہ دیتا, تو مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا. تو اس نے بھی, بنو امیہ نے بھی انڈورس کر دیا اس کعبے کو. کس کے کعبے کو؟ عبداللہ ابن زبیر کے. تو یہ کس نے کہتے ہیں کہ بنو امیہ کا قبلہ وہ تھا پیٹرا والا, ورنہ تو بنو امیہ فوراً توڑ کے دوبارہ پیٹرا شفٹ کر دیتے. اور پھر مزے کی بات, چور اپنی لنگوٹی چھوڑتا ہے. یہ ڈین گبسن نے اپنی یہ لنگوٹی چھوڑی ہے, اس سے پوچھیں کہ 73 ہجری میں تو عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ شفٹ کر دیا مکے کے اندر, وہ کہتا ہے 70 ہجری میں کیا ہے, 73 ہجری کے اندر وہ شہید ہو گئے اور دوبارہ بنو امیہ کی حکومت واپس آ گئی. اور 73 ہجری میں جب واپس آئی ہے تو اس کے بعد کم از کم وہ 50 سال تک حکومت رہی ہے ان کی. اس دوران ہی وہ قبلہ واپس لے جاتے, ضد میں لے کے جاتے, جہاں انہوں نے اتنے ضد میں کام کیے ہیں یہ بھی کرتے, قبلہ تو وہی تھا. تو اس کی یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ بنو امیہ کی حکومت وہاں ختم نہیں ہوئی, دوبارہ واپس آ گئی تھی. وہ تو 127 میں ختم ہوئی ہے, تو 73 ہجری میں بنو امیہ خود بن گیا حاکم دوبارہ. عبد الملک بن مروان بنا, اس کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک بنا, پھر اس کا چھوٹا بھائی سلمان بن عبد الملک بنا, پھر ساتھی طور پہ حضرت عمر بن عبد العزیز بن گئے, پھر اس کے بعد یزید بن عبد الملک بنا, پھر ہشام بن عبد الملک بنا. یہ سب کے سب جو ہیں وہ یکے بعد دیگے خلفاء بنتے رہے, کسی نے وہ دوبارہ پیٹرا میں کعبہ شفٹ ہی نہیں کیا. یہ کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں کیا تھا, تو عبداللہ ابن زبیر نے کیا تھا, تو جس حجاج نے وہ کعبہ توڑ کے دوبارہ بنایا تھا وہ حجر اسود نکالتا, دوبارہ پیٹرا شفٹ کر دیتا. کڈی وڈی نے کہانی بنائی ہے, وہ فٹنگ ہی نہیں بیٹھتی, اور اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے سوائے گپ شپ کرنے کے اور جن چیزوں کو بھی. لیکن اب مسلمانوں کا بھی قصور ہے, ہمارے کچھ علماء نے جواب دینے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ ظاہر ہے ان میں زیادہ تر حنفی علماء ہیں, نہ انہوں نے بخاری پڑھی ہوئی, نہ مسلم پڑھی ہوئی, نہ انہیں تاریخی حقائق پتہ, اور وہ تاریخی حقائق جو بخاری مسلم میں آئے ہیں, سیرت ابن اسحاق کے یا سیرت ابن ہشام کے نہیں, نہ تاریخ طبری کے, کہ جن کے اندر مسنگ لنکس بھی ہیں اور اسناد کے اندر کمزوریاں بھی ہیں. یہ احادیث کی کتابیں تو پوری اسناد کے ساتھ جمع کی گئی ہیں, لیکن ایون ان کے اندر بھی اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے کہ وہ پیش کر کے تو وہ کوئی اس طریقے سے ہنگامہ کھڑا کر سکے. لیکن چونکہ مسلمانوں کے پاس نالج نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں جی انہیں مسجد دکھاتی ہے, اور جناب مسجد ہے تسی داتا صاحب ال رک کر کے بھی بنا کے دکھا کے تے چڑھا دو نیٹ ہوتے, اس سے تو جو مرضی چڑھا لو.
یعنی جن لوگوں کا یہ حال ہو کہ وہ کہیں کہ جی قرآن کے اندر یوفون لکھا ہوا ہے، ہاں سورہ دہر میں لکھا ہے نا یوفون، وہ اپنی یعنی اپنی نظر اللہ کے لیے جو ہے وہ پوری کرتے ہیں مسلمانوں کی، اللہ نے اہل ایمان کی نشانی ہے۔ مسقال بھی ہے جی، مسقال ذرۃ خیرا یرا، جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی تو دیکھ لے گا۔ تو مسقال بھی موجود ہے جناب قرآن دے اندر، سورہ تکاثر دے، سورہ الزلزال دے اندر، سورۃ الزلزال میں، ٹھیک ہے۔ تو اس جن لوگوں کو جو تراویح سے بھی تراویح بنا لیں، ان بیچاروں نے کیا علمی ڈسکشن کرنی ہے، کیا علمی بنیاد کے اوپر انہوں نے باتیں کرنی ہے۔ تو انہوں نے جو کفار کی طرف اس طرح کے اعتراضات آتے ہیں، انہی کے اندر اتنے لوپ ہولز موجود ہوتے ہیں کہ آپ پکڑ سکتے ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی دو نمبری اس کی پکڑی گئی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے شفٹ کیا ہے، تو بھی اس کے بعد بھی تو 50 سال بنو امیہ حکمران رہے ہیں، تو واپس لے جاتے ہیں نا پیٹرا۔ اسپین تک حکومت پہنچ چکی ہوئی تھی بنو امیہ کی، یورپ ان کے پاس تھا، یورپ کا حصہ ہے نا اسپین، تو ان کے لیے مسئلہ تھا۔ تو خام خواہ ایک چیزیں انہوں نے، جنہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنے کے لیے کعبے کی حرمت پامال کر دی، ان کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ وہ اس کعبے کو توڑتے جو بنا ہی ناجائز ہوا تھا بقول ان کے، اور دوبارہ پیٹرا شفٹ کر دیتے۔ تو اس کے پلے کوئی شے نہیں ہے، صرف اس نے گپ ماری ہے اور اس میں اس نے اتنی بڑی اپنی لنگوٹی چھوڑ دی ہے۔ تو یہ امت کبھی بھی انشاءاللہ گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ میں نے حدیث بتا دی المستدرک للحاکم سے اور المعجم الکبیر طبرانی سے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ لہٰذا جن چیزوں پہ اجماع امت ہے، اور قرآن میں بھی اشارتاً سورہ النساء کی آیت نمبر 115 میں اجماع امت کی طرف اشارہ ہے کہ جن چیزوں کے اوپر اجماع امت ہے وہ اللہ کی غیبی تائید کے ساتھ ہے، اور اس سے ہٹ کر جو بھی راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہی کر دے گا۔ تو یہ اجماع امت ہے، جس نے قبلے کو ٹرانسفر کیا، جس نے مردے کو قبلہ رخ دفنانے کو ٹرانسفر کیا، جس نے اس مصحف کو ٹرانسفر کیا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اجماع امت، عملی تواتر اور سنت کے ساتھ ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات اجماع کے اس حجیت کے بعد یہ ہے کہ وہ شخص قرآن کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے جی قرآن میں بھی آپ دیکھیں جی جو مکہ کے لیے لفظ جو ہے نا وہ بکہ آیا ہے، اور وہ بکہ سے پیٹرا بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بکہ سے پیٹرا کیسے بن گیا؟ وہ کہتا ہے جی پی جو ہے وہ با ہو جاتا ہے جی عربی میں، چلو ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بیٹرا بنے گا نا، کیونکہ یا بیترا بنے گا، تا ہوگا اور را ہوگا، لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ بتا بن جائے۔ اور یہ پیٹرا سٹی پوری دنیا کو پتا ہے یہ 700 سال قبل از مسیح ہے، یہ شہر آباد جو ہے یہ آج کا نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی ہسٹورک پلیس ہے، لوگ جاتے ہیں ادھر ابھی بھی پیٹرا، یہ جتنے جو سیاح ہیں نا جارڈن میں وہ جا کے اس کو وزٹ کرتے ہیں، اور وہ زیادہ تر کرسچنز جاتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی ایک پرانی آپ سمجھ لیں ٹریڈیشنز موجود ہیں، اس شہر کے ساتھ ان کی وابستگی ہے کہ وہ قبل از مسیح شہر ہے، پھر بعد میں مسیح اس کو لے کے چلتے رہے، اور یہ سارا سلسلہ تو خام خواہ وہ اس میں بناتا ہے اور کہتا ہے جی قرآن میں جی بکہ ہے، تو وہ بکہ اگر ہو تو وہ اگر آپ اس کو انگریزی میں بھی لے کے آئیں اور با کو پی بنانے کی کوشش کریں تو وہ پکا بنے گا، پیٹرا تو نہیں بنے گا، کیونکہ ٹی کے اگینسٹ عربی میں تا استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹی کی جگہ تے استعمال کرتے ہیں وہ، اس لیے پاکستان وہ کہتے ہیں نا پاکستان، تو وہ پی کی آواز کا با نکال دیتے ہیں، کراچی کو کراتشی کہہ دیتے ہیں، چھ کی جگہ تے لے کے آتے ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے یہ بنا دیا جی وہ اس طریقے سے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور قرآن میں بکہ جو ہے یہ مکے ہی کے لیے یوز ہوا ہے، ایک سے زیادہ نام ہوتے ہیں، مدینہ شریف کا نام یثرب بھی ہے، مدینہ شریف کا نام طیبہ بھی ہے، اور مکے کا نام جو ہے وہ مکہ بھی ہے، مسجد الحرام کی وجہ سے حرمین بھی اسے کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے بکہ کی پروننسیشن بھی ہے، یہ مکہ اور بکہ یہ دونوں ایک ہی۔ آپ کے اس ماڈرن دور میں انڈیا کا شہر ہے بامبے، اسے ممبئی بھی کہتے ہیں اور بمبئی بھی کہتے ہیں، صرف میم اور بیم با کا فرق ہے، سیم یہی ہے، بکہ مکہ، بمبئی ممبئی۔ اور وہ قرآن پاک میں آپ سورہ آل عمران ذرا کھولیں نا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں بیان کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ ہے جو بکہ کے اندر ہے، مبارک شہر جو ہے، وہدی للعالمین، اور وہ ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے، ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات، وہاں پہ اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ بھی ہے۔ مقام ابراہیم کا تو کہیں اس نے ذکر نہیں کیا وہ شفٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، وہ تو صرف وہ بلیک سٹون حجر اسود کی بات کرتا ہے، تو قرآن تو اپنی بات کر رہا ہے، مقام ابراہیم کتنے گیا، وہ تو اتنے ہی موجود ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس گھر کا حج کریں جس کے پاس استطاعت ہو وہاں پہنچنے کی۔ تو حج تو کبھی بھی پیٹرا میں نہیں ہوا سر، حج تو ہمیشہ وہاں سے ہو رہا ہے، اور نسل در نسل حج رکا کبھی نہیں ہے۔ تو یہ کب یہ جو ہے امت نے اجتماعی طور کے اوپر یہ پوری کی پوری سنت چھوڑ دی ہے، جس میں نے علماء عرب کو بھی پھکی دی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ تو میں نے کہا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا اگر سنت ہے تو پوری امت نے یہ باندھنے والی سنت چھوڑ دی اور ہاتھ ارسال الیدین شروع کر دیا رکوع کے بعد، تو کبھی تو ایسا ہوا ہوگا نا، کسی نے حکمن یہ کیا ہوگا، کوئی چیز رپورٹ تو ہوئی ہوگی کہ فلاں سن کے اندر یہ تلوار کے زور پہ ہوا، تو وہ بتائیں وہ تاریخ کا موڑ کب آیا تھا؟ نہیں، تو اس کا بنا ہاں، اور جب وہ موڑ آیا ہوگا تو امت میں کسی بندے نے اس کے خلاف کتاب بھی لکھی ہوگی؟ نہیں، ہاں موڑ اب آیا کہ بن باز نے، جو مفتی اعظم سعودیہ تھے، انہوں نے کہا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے، تو ان کے خلاف کتاب شیخ البانی نے لکھ دی اور کہا کہ مجھے یہ کوئی آر نہیں کہنے میں کہ یہ علماء عرب کی بدعت ہے۔ جیسے ہی راستہ بدلا، البانی صاحب جو عرب میں ہی محدث اعظم تھے، ویسے تو البانیہ کے تھے لیکن عرب میں بھی آج بھی مکہ یونیورسٹی جو ہے ام القریٰ اور مدینہ یونیورسٹی کے اندر سارے ان کے اسٹوڈنٹ ہیں جو ٹیچرز ہیں، انہوں نے مفتی اعظم سعودیہ کے خلاف کتاب لکھ دی، اور اس مفتی کے خلاف کتاب لکھی جو یہ کہتا تھا کہ نیلی چھتری کے نیچے اس دنیا میں شیخ البانی سے بڑا کوئی حدیث کا عالم نہیں ہے۔ اسی البانی نے اسی مفتی اعظم سعودیہ کے خلاف کتاب لکھی کہ یہ تو نے بدعت کی ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والی، رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے پر امت کا اجماع ہے، عملی تواتر ہے۔ تو دیکھیں جیسے ہی ٹریک بدلا ہے، کتاب آ بھی گئی ہے۔ 8 سے 1000 سال بعد جب لوگ سعودیہ میں ہاتھ باندھ رہے ہوں گے نا، تو لوگ پوچھیں گے یار یہ کب شروع ہوا، تو وہ بتائیں گے جناب فلاں سن میں شروع ہوا تھا اور شیخ البانی نے اس کو کتاب بھی لکھ دی تھی۔ تو یہ کب یہ قبلہ چینج ہوا ہے؟ کوئی کتاب ہو، کوئی چیز سامنے آئے خام خواہ۔ تو اس میں چونکہ یہ بکا کا لفظ ہے نا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی اصل لفظ بکا اور اس کو پیٹرا بنا دیا، اور وہ کہتا ہے کہ جی لفظ بکا ہی ہے اور اس سے اس نے زبردستی پیٹرا بنانے کی کوشش کی۔ یعنی وہ اب اس کو آپ اس طرح ہی مثال سے سمجھیں گے، اگر کوئی شخص گدھے کے اوپر کالی اور سفید لکیریں پھیر دے تو زیبرا تو نہیں ہو مان سکتا، جو مرضی کر لے۔ زیبرا تو جو ہے وہ اس کی تو اپنی ایک اللہ نے اس کی عادتیں بنائی ہیں، وہ پتہ چل جائے گا۔ تھوڑا سا صابن ماریں گے تو دیکھیں میں نے تھوڑا سا صابن شیمپو لگایا تو یہ جو اس نے زیبرے والا کام کیا ہے ڈین گبسن نے، وہ کھل گیا آپ کے سامنے۔ اچھا اب اس کے وہ اس کا سہارا لیتا ہے اور کہتا ہے وہ جو دوسری آیت ہے نا سورۃ البقرہ میں، ایک اور آیت ہے سورہ فتح میں 24 نمبر آیت، پارہ نمبر 26 میں، وہاں پہ مکے کا لفظ تھا، اب وہ اس کو چبھ گیا، اب یہاں تو مکہ لفظ آ گیا، تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ بھی بکا تھا، یہ بعد میں کاتب نے غلطی کر کے نا وہ با کا نقطہ جو یوں نا اس بیچ میں لے کے اس کو مکہ بنا دیا، جو ظاہر ہے وہ جب ایک غلطی کی ہے تو دوسری کو، اب یہاں تو مکے کا لفظ تھا، یہ مکے کا لفظ تو اس کو چبھتا تھا قرآن سے، تو اس نے کہا یہ قرآن میں ہی تعریف ہو گئی ہے، یہاں بھی بکا تھا، یہ بعد میں بنو عباس نے نا اس کو مکہ بنوا دیا۔ تو دیکھیں، تو جو بندہ قرآن کی اتھینٹسٹی جو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک دنیا میں ایک ہی قرآن ہے، اس کو چیلنج کر رہا ہے، اس کی تحقیق جو ہے وہ کوڑا دان میں، بلکہ کوڑا دان کو بھی گندا کرنے والی بات ہے، وہ تحقیق جو ہے نا وہ پوٹلی باندھ کے نا اس کے منہ کے اوپر مارنی چاہیے۔ وہ یہ آیت تھی سورہ الفتح کی پارہ نمبر 26 میں، آیت نمبر 24 ہے، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ۔ اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے کافروں کے ہاتھ اے مسلمانوں تمہاری گردنوں تک پہنچنے سے روک کے رکھے اور تمہارے ہاتھ ان کی گردنوں تک، بِبَطْنِ مکہ، مکہ شہر کے وسط میں، یعنی مکے کے اندر تم بڑے تھوڑے تھے، تو اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا، اللہ کی غیبی تائید نہ ہوتی، تو
124 بندوں کو مارنا کوئی کفار مکہ کے لیے مشکل کام تھا، لیکن اللہ نے ان کا دماغ ایسا معاف کیا، کبھی ان کو یہ خطرہ ہوا کہ باہر کے لوگ کیا کہیں گے، یہ اپنے خاندان کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، قریش کو ہی، کتنے سارا ان کے اوپر سوشل بیریئرز تھے، اس وجہ سے وہ ٹالریٹ مارتے ضرور تھے، وہ پھینٹی شینٹی لگاتے، قتل نہیں کرتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے یہ میں نے ان کے اوپر بیریئر لگائے تھے جب مکے میں تھے. یہاں پہ لفظ مکہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تحریف ہوئی ہے، یہاں پہ بکہ تھا، یہ بنو عباس نے مکہ بنا دیا. تو میرے خیال ہے اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کا علمی لیول کیا ہے، ان کی اس تحقیق کا لیول کیا ہے، اور کس بنیاد کے اوپر یہ ان چیزوں کو اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. باقی میں نے کوشش کی ہے کہ اس پوری کی پوری ڈاکومنٹری میں جو چیدہ چیدہ پوائنٹ ہے اس کو کور کر دوں حقائق کی روشنی میں، اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو تو وہ تمام ریفرنسز جو اس سے جڑے ہوئے ہیں میں ایک ایک چیز اس میں ڈسپلے کروں، احادیث کے نمبرز بھی، آیات بھی، اور ایون ان کے امیجز بھی ہم لگا دیں گے، آپ خود دیکھ لیں. اور میں نے جو جتنے بھی علمی دلائل رکھے ہیں یہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی شخص التفات کرے اس طرح کی چیزوں کی طرف. باقی آپ کو میں پاکستانی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک آخر میں مثال دے دیتا ہوں. یہ جو آپ ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں جس کی سینکڑوں میں قسطیں ہیں، جس بندے نے ڈرامہ لکھا ہے نا خود اس سے پوچھیں، وہ کہتا ہے پوری تاریخ کھنگالنے کے بعد مجھے ارطغرل کے اوپر بمشکل 4 پیجز ملے ہیں کہ یہ کون تھا، اور اس نے 400 سے زیادہ قسطیں بنا دی ہیں، اور ان 400 قسطوں میں ہزاروں اس نے کریکٹر سمو کے سینکڑوں واقعات بھی داخل کر دیے ہیں. اور جس بندے نے لکھا ہے نا وہ کہہ رہا ہے مجھے 4 صفحے ملے ہیں. تو اس سے یہ پوچھیں یہ جو 4 صفحوں کو 4 لاکھ صفحے بنا دیا ہے تم نے، 4000 نہیں، وہ قسطیں ذرا آپ لکھنی شروع کریں. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اس کو خود ایک ڈیزائن کیا ایک ڈرامے کے طور پہ اسے پیش کیا، لیکن پاکستانی قوم سمجھ رہی ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا، یعنی ارطغرل کے ساتھ یہ اس طریقے سے ہوا تھا. اب آپ لوگ وہ کہیں گے جی ہم نے خود دیکھا ہے یہی ہوا رہا تھا. بس اسی طریقے سے جس نے ڈین گبسن کی وہ ڈاکومنٹری دیکھی ہے وہ کہتا ہے جی وہ خود ہم نے دیکھی ہے جی، وہ مسجد وہ تھوڑی سی پیٹرا کی طرف ہی تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا اس نے کتنے اس میں علمی دھوکے دیے ہیں جن کو میں نے آلموسٹ الحمدللہ اس مختصر وقت کے اندر بے نقاب کر دی ہے. باقی عقل والوں کے لیے یہ دلائل انشاءاللہ تعالی کافی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.